وقال الله تعالى في القرآن المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. ایمان و عمل کی چنگاری، ایمان و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، ایمان و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب پہ تبسم ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو ہیرا ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، ممتا سے لبریز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ہم سبھی لوگوں کا باپ بنایا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن انسان ایک دوسرے سے کئی حالات میں مختلف ہوتے ہیں، کئی اعتبار سے انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا آپ شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر انسان الگ الگ نظر آتا ہے، کوئی کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، کسی کا رنگ گورا ہے تو کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے تو کوئی ناٹے قد کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مالی اعتبار سے دیکھیں گے تو انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی بخیل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اعمال کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بھی انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کوئی انسان مومن ہوتا ہے تو اس کے برعکس کوئی انسان فاسق و فاجر بھی ہوتا ہے۔ تو ہر انسان ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر سب انسان ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں تو وہ ہے خوشگوار زندگی۔ ایک ایسی زندگی ہر انسان کو چاہیے، چاہے وہ لمبے ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، ہر انسان کو ایک ایسی زندگی چاہیے جس زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو۔ ایک تاجر، ایک بزنس مین جو دین بھر اپنی بزنس کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے محنت و مزدوری کرتا ہے، دین بھر محنت کرتا ہے، اور ایک وہ انسان، وہ مزدور انسان جو صبح سے لے کر کے شام تک پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے۔ جب آپ دونوں سے سوال کریں گے کہ آپ دونوں کو کیسی زندگی چاہیے تو دونوں کا جواب ایک ہی ہوگا کہ مجھے ایک ایسی زندگی چاہیے جس زندگی کے اندر میں خوش رہوں، جس کے اندر کوئی دکھ نہ ہو، جس کے اندر کوئی غم نہ ہو، جو زندگی ٹینشن سے فری ہو، ٹینشن سے ہمیں آزاد رہیں، ایسی زندگی چاہیے۔ ایک انسان جو زندگی بھر عبادت کرتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، واجبات کی پابندی کرتا ہے، اور ایک وہ انسان جو کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھتا، کبھی اس کو اللہ یاد نہیں آتا، اگر آپ دونوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں اس دنیا کے اندر کیسی زندگی چاہیے تو دونوں کا جواب ایک ہوگا کہ ہم ایسی زندگی دنیا میں چاہتے ہیں جس کے اندر پریشانی نہ ہو، دکھ نہ ہو، غم نہ ہو، یعنی خوشگوار اور خوشحال ہمیں زندگی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر انسان پریشان ہے، کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے پریشان کیے ہوئے ہیں، تو کسی کو بیماری، جسمانی بیماری سکھ اور چین سے سونے نہیں دیتی، آج کے اس دور میں ہر انسان پریشان ہے۔ تو کیا اس پریشانی کے دور میں، اس تکلیفوں کی دور میں، اس غموں کے دور میں کیا ایسا کوئی راستہ ہے، ایسے کیا اصول ہیں جس کو اپنانے سے انسان کو خوشی ملتی ہے، جس کو اپنانے سے انسان خوشحال ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اور مذہب اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کچھ راستے بتائے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں۔ اگر ہم ان راستوں پہ چلیں گے، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں خوشحال ہو جائیں گے۔ اکثر سنتے ہوں گے بیانات میں علماء کہتے ہیں کہ آخرت بناؤ، میں کہہ رہا ہوں آپ دنیا بنا سکتے ہیں، دنیا کے اندر خوشحالی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کی دنیا اچھی ہو گئی تو آخرت اچھی ہونا یہ فکس ہے،
یہ کنفرم ہے. اگر آپ کی دنیا اچھی ہو گئی، دنیا میں خوشحال ہو گئے، خوشگوار آپ کو زندگی مل گئی، تو انشاءاللہ اس بات سے قطعی نا امید مت ہونا کہ آخرت آپ کی اچھی ہو جائے گی. لہٰذا آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے اصول ہیں جس کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہمیں خوشگوار زندگی ملے گی، ہمیں خوشحال زندگی ملے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. پہلا اصول اور پہلا راستہ ہے ایمان و عمل. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ چاہے جو بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، جو نیک عمل کرے شرط ہے کہ وہ مومن ہو. بشرطے کہ وہ مومن ہو تو اللہ رب العالمین اسے خوشگوار زندگی عطا کرے گا. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 20 پہ ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے. لہٰذا ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے خوشگوار اور خوشحال زندگی دینے کا وعدہ فرمایا. کن لوگوں سے؟ جن کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہو. پہلی چیز کہ وہ مومن ہو، جس کے اندر ایمان ہے. اگر اس کے اندر ایمان ہے تو اللہ رب العالمین اسے خوشگوار زندگی دے گا، اسے خوشحال کی زندگی دے گا. دوسرا شرط ہے اس کے اندر عمل صالح کرنے والا وہ بندہ ہو، مومن ہو، ساتھ میں عمل صالح کرنے والا، با کردار، با اخلاق ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کو خوشحال اور خوشگوار زندگی دے گا. اب میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد، یعنی اپنے اندر ایمان اور عمل پیدا کرنے کے بعد اگر خوشگوار زندگی نہ ملے تو؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب خود دیا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. خوشگوار زندگی دینا، خوشحال زندگی دینا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین کبھی اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا. لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں خوشگوار اور خوشحال زندگی چاہیے تو سب سے پہلا راستہ، سب سے پہلا اصول جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ ہے اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، ساتھ میں عمل صالح بھی کرنا ہے. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر کوئی بندہ اپنے اندر ایمان پیدا نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جھوٹ بولتا، غیبت، چغل خوری، ہر برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، تو کیا اس کو خوشحال زندگی ملے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ اگر کوئی بندہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ حال بنا دوں گا. یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اسے پریشانی میں مبتلا کر دے گا، اس کی زندگی غموں میں گزرے گی، اس کی زندگی وہ ٹینشن میں گزارے گا. اگر اللہ رب العالمین کے خلاف جا کر، اللہ رب العالمین کے ذکر سے روگردانی کر کے، ایمان سے ہٹ کے، عمل صالح سے ہٹ کے اگر کوئی انسان زندگی گزارے گا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی زندگی کو اس دنیا میں تنگ حال بنا دے گا، پریشانیوں سے گھیر دے گا، وہ زندگی بھر دکھوں میں رہے گا، وہ زندگی بھر غموں میں رہے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں اسے اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا. اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر ایمان نہیں لاتا، عمل صالح نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین ایک تو اسے تنگ حال کرے گا اس دنیا میں، وہ زندگی بھر غم میں رہے گا، ٹینشن میں رہے گا. دوسری چیز، اللہ اسے کل قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، جبکہ وہ دنیا میں دیکھنے والا ہوگا، دنیا میں وہ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھ ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن وہ اٹھائے گا اللہ اس کو تو اندھا بنا دے گا. یہ ہے اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا، عمل صالح نہیں کرتا. لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے تو اس بات سے قطعی نا امید مت ہونا کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوشگوار اور خوشحال زندگی نہ دے. اس کے علاوہ خوشگوار اور خوشحال زندگی پانے کا دوسرا راستہ، دوسرا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، کہ ایک انسان، ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب
سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے، پھر قریب ہو کر کے اللہ سے مانگے تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، آپ آئیے نماز میں، آپ آئیے سجدہ کیجئے، اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ آپ کی زندگی سے غموں کو دور کر دے گا، اللہ آپ کی زندگی سے پریشانی کو دور کر دے گا، چاہے وہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ لوگوں جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے، تمہاری زندگی میں کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، تو تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنا۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں پریشانی میں ہے، غم میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اللہ نے اسے نسخہ بتا دیا کہ جب تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہو، کوئی دکھ ہو، تو فوراً میرے یہاں آؤ، نماز پڑھو اور اس میں مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ لہٰذا یہ ایک مددوا ہے، نماز اور صبر جو ہے یہ غم سے دوری ہونے کا مددوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جن کے پاس عبادت کرنے کے لیے ہزاروں عبادتیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کسی بھی عبادت کو یہ نہیں کہا کہ میں وہ عبادت کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتی ہے۔ نماز کے بارے میں کہا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میرے آنکھوں کو سکون آتا ہے، میرے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، میں چین سے رہتا ہوں۔ لہٰذا اس دکھوں کے دور میں، زندگی کے ٹینشن میں اگر آپ نماز پڑھیں گے، نماز سے اپنے رشتے کو جوڑیں گے، اللہ رب العالمین آٹومیٹک طور پر آپ کی زندگی سے دکھوں کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر اس زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، اس دنیاوی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اور اس نماز کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب ہونا پڑے گا، اور اپنا جو دکھ ہے اللہ رب العالمین سے شیئر کرنا ہوگا۔ جب آپ اپنی دکھوں کو اللہ رب العالمین سے شیئر کریں گے تو اللہ آپ کو ضرور ان دکھوں سے دور کرے گا۔ میں ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک فقیر آدمی، غریب مسکین فقیر آدمی، اپنے خچر، جو گھوڑے اور گدھے کے درمیان کا جانور ہوتا ہے، خچر پہ لوگوں کو سوار کر کے دمشق، عراق کے اندر دمشق سے زیدانی پہنچایا کرتا تھا۔ اس پہ جو اس کا کرایہ بنتا تھا، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو ہوائی جہاز ہے، موٹر گاڑی ہے، ہر طرح کی گاڑیاں ہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ بندہ کھچر پہ لوگوں کو سوار کرتا تھا اور دمشق سے زیدانی پہنچایا کرتا تھا۔ اس درمیان جو پیسہ اس کا بندہ تھا وصول کرتا تھا۔ ایک دن اس فقیر کے کھچر میں ایک بدماش قسم کا آدمی سوار ہوا، اور اس نے اس سے کہا کہ تم مجھے فلاں جگہ پہنچا دو۔ لہٰذا اس کو جو راستہ معلوم تھا، جس راستے سے وہ روزانہ آنا جانا کرتا تھا، اسی راستے سے جا رہا ہے۔ وہ بدماش آدمی کہتا ہے کہ نہیں، تم اس راستے سے نہیں، اس راستے سے چلو۔ وہ کہتا ہے مجھے وہ راستہ معلوم نہیں ہے، مجھے یہ راستہ معلوم ہے، یہ زبردستی چاقو نکال کر کے چلو اس راستے سے۔ فقیر آدمی کیا کرتا، اس راستے سے جا رہا ہے۔ وہ راستہ بہت مشکل ہے، گھاٹی ہے، پہاڑ ہے، دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ ہے، گدھا کھچر چل نہیں پا رہا ہے۔ لہٰذا آگے جا کر کے دیکھتا ہے کہ بہت ساری لاشیں وہاں گری ہوئی ہے، بہت زیادہ لاشیں وہاں گری ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ فقیر آدمی اس کھچر سے اترتا ہے، وہ بدماش آدمی بھی اس کھچر سے اتر جاتا ہے۔ اترنے کے بعد یہ کہتا ہے بدماش آدمی کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ فقیر کہتا ہے ٹھیک ہے، میرا مال لے لو مجھے، لیکن میرا جان بخش دو، مجھے مت مارو۔ لیکن یہ بدماش کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہارا مال بھی لوں گا اور میں تجھے قتل بھی کروں گا۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو، تم مجھے اتنا ٹائم دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ یہ فقیر آدمی اس سے ریکویسٹ کرتا ہے۔ لہٰذا وہ بدماش اسے موقع دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ وہ فقیر آدمی کہتا ہے کہ مجھے اتنا ڈر اور خوف میرے دل میں ہے کہ میں نماز میں تو کھڑا ہوں، لیکن میری زبان میں قرآن کریم کی ایک حرف بھی نہیں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ڈر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب سامنے موت کھڑا ہو، معلوم ہو کہ اب میری موت ہونے والی ہے، تو بھلا کس کو اس ٹائم خوف نہ ہوگا۔ لہٰذا وہ فقیر آدمی کہتا ہے کہ میں ڈر کے مارے قرآن کریم کے ایک لفظ بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہوتا ہے،
اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اس کی زبان کے اندر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 20ویں پارے کی سب سے پہلی آیت اس کی زبان میں آتی ہے. وہ بندہ پڑھتا ہے, ابھی نماز ختم کر کے سلام پھیرتا ہے, دیکھتا ہے پہاڑ کی طرف سے ایک آدمی, گھوڑ سوار آدمی جو گھوڑے پہ سوار ہے, ہاتھ میں اس کا نیزہ ہے, وہ لے کر کے آ رہا ہے, اور آتے ہی وہ نیزہ اس بدماش آدمی کی طرف پھینکتا ہے کہ اس کے سینے میں جا کر کے وہ نیزہ گھستا ہے, بدماش وہی ختم ہو جاتا ہے. جب یہ گھوڑ سوار آدمی جانے لگتا ہے, فقیر پوچھتا ہے بھائی تو کون ہے, تو کون ہے جس نے میری جان بچائی؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ ہے, میں وہ ہوں جسے ہر فریاد سننے والا نے مجھے بھیجا ہے. جب تو فریاد کر رہا تھا, تیرا فریاد اگر سننے والا کوئی اس دنیا میں ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے, میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں. سبحان اللہ. ذرا سوچئے کہ نماز, جس نماز سے کتنی بڑی مصیبت ٹل گئی, جس نماز کی وجہ سے اللہ نے اس کی جان بچا لی, تو اس نماز کے ذریعے سے کیا ہم دکھوں سے دور نہیں ہو سکتے؟ کیا اللہ رب العالمین ہمیں خوشی نہیں دے گا؟ کیا ہمیں خوشحال زندگی نہیں دے گا؟ آج ہماری نمازیں اتنی ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سکون نہیں ہے, نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ وہ نماز ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکتے ہیں, ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر خوشگوار زندگی پانا چاہتے ہیں تو آپ دعاؤں کا سہارا لیجئے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے. ذرا سوچئے, جب ہماری زندگی میں کوئی دکھ ہو, کوئی غم ہو, کوئی پریشانی ہو, ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ہاتھ تو اٹھائیں, اپنا ہاتھ تو پھیلائیں کہ اللہ میری زندگی سے اگر غم کو کوئی دور کر سکتا ہے, میری زندگی میں اگر کوئی خوشی لا سکتا ہے تو وہ تیری ذات ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے اس دنیا میں خوشی دے سکتا ہے, میری اس دنیاوی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے. تو مجھے خوشحال زندگی دے, تو میری زندگی سے غم کو دور کر. اللہ رب العالمین ضرور ہمارے زندگی سے غموں کو دور کرے گا, ہماری زندگی میں خوشحالی لائے گا. شرط ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے. میرے بھائیوں, آج سماج و معاشرے کے اندر اگر ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ بندہ ہم سے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. آپ ایک بار قرض مانگے دے گا, دوسری بار مانگے دے گا, تیسری بار نہیں دیتا ہے, دشمنی کر لیتا ہے وہ. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا. دنیاوی زندگی کے الٹا ہے, دنیا میں مانگیں گے تو ناراض ہوگا, لیکن اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. لہٰذا آپ دعاؤں کا سہارا لیجئے اور اللہ رب العالمین سے اپنی دکھوں کو شیئر کیجئے, اپنی غموں کو شیئر کیجئے کہ اللہ میں دکھوں میں ہوں, چاہے وہ بال بچوں کا دکھ ہو, چاہے وہ بیویوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ خاندانی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بیماریوں کا مسئلہ ہو. زندگی کے ہر دکھ, ہر غم, ہر پریشانی کا علاج اللہ کے پاس ہے. آپ مانگیے, اللہ آپ کو ضرور دے گا. اس کے علاوہ زندگی میں سکون اور اطمینان جو ملتی ہے وہ توبہ و استغفار سے ملتی ہے. توبہ و استغفار ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ انسانوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. یعنی کہ آج اگر ہم پریشان ہیں اپنی زندگی میں, چاہے روزگار کے مسائل کو لے کر کے ہو, چاہے جسمانی بیماری کے مسائل کو لے کر کے ہو, چاہے گھریلو مسائل کو لے کر کے ہو, تو گویا کہ وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, وہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے. اللہ اگر ہمارے ہر گناہوں کو پکڑنے لگے نا, پھر ہم زندگی میں ایک ٹائم بھی زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو یوں ہی معاف کرتا رہتا ہے. اللہ نے کہا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے ہم فوراً توبہ کر لے, تو اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہم فوراً توبہ کر لے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہمیں معاف کر دے گا, پھر ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید کے اندر, فَقُلْتُ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر فرمایا کہ اگر تم گناہوں سے توبہ کرو گے تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کر دے گا, اور بیٹے, مال
اور بارش کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. اس آیات کریمہ کے اندر 3 چیز کا اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ذکر کیا ہے. اگر ہم اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں تو بارش جس کا ہونا بہت ضروری ہے. آج آپ کے اگل بگل کے قریب وغیرہ سارے پریشان ہیں. کیوں؟ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتی نہیں ہو رہی ہے, پینے کے پانی صحیح سے نہیں مل رہے ہیں. اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ بارش کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے گا, بارش کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے گا, جس سے کسان بھائیوں کی زندگی میں خوشی آ جائیں گی, وہ خوشحال ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال کے ذریعے سے اللہ آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ مال کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے گا. مال کس کو نہیں چاہیے؟ آج کے اس دور میں کس کو نہیں چاہیے مال و دولت؟ ہر انسان آج مال دولت کے پیچھے پڑا ہے, دنیا کمانے کے پیچھے پڑا ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ آپ کو مال دے گا, آپ کے مال میں برکت دے گا. آپ کو اللہ رب العالمین کہاں سے مال دے گا وہ معلوم بھی نہیں چلے گا. لہٰذا گناہوں سے توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, میں تمہیں بیٹوں کو ذریعے سے مدد کروں گا. اللہ رب العالمین اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اللہ ہمیں بیٹوں سے نوازے گا. بیٹا اولاد, بیٹا بیٹی دونوں اولاد ہی ہے, لیکن بیٹا ایک جو ہوتا ہے نا وہ اپنے بازو کی طاقت ہوتی ہے. انسان کے پاس جب بیٹا ہوتا ہے نا اسے سہارا ہوتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں میرے بیٹے سہارا بنیں گے, یا کبھی خدا نہ خواستہ میری زندگی کے یہی لوگ ہیں جو مجھے بڑھاپے کی عمر میں دیکھیں گے. لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ بارش کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں خوشی لائے گا, ہمیں خوشحال زندگی نصیب کرے گا. میرے بھائیوں, میں قبل اس کے کہ اپنی بات کو ختم کروں, آخری راستہ, بہت سارے ہیں اصول ہیں لیکن وقت کی قلت ہے. آخری اصول تقوی. تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو حرام کاموں سے روک دینا, ہر حرام راستے سے اپنے آپ کو روک لینا. مثلا آپ کے دل میں اگر ڈر ہے اللہ کا, خوف ہے اللہ کا, تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اس میں آپ حرام کو شامل نہیں کریں گے, اس میں حرام کمائی کو نہیں گھسائیں گے. چاہے آپ کسی بھی لائن میں ہو, اگر آپ کے اندر تقوی ہوگا تو آپ زندگی میں اللہ رب العالمین کے جو حدود ہے اس کو آپ کبھی آگے کراس کر کے نہیں جائیں گے. لہٰذا یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے. اگر انسانوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے, اپنے اندر تقوی پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے راستے آسان کر دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا, ایسی جگہ سے تمہارے لیے کھانا مہیا کرے گا جہاں تم سوچ نہیں سکتے, تمہارا گمان نہیں ہو سکتا. الحمدللہ آپ لوگوں نے زندگی میں محسوس کیا ہوگا, میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے. اگر ورجنلی طور پر آپ اللہ سے ڈریں گے اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں آپ کا وہم و گمان نہیں جا سکتا, سوچ نہیں سکتے کہ مجھے یہاں سے کھانا بھی مل سکتا ہے, میرے لیے یہاں سے کچھ آ سکتا ہے. اللہ آپ کے ایسی جگہ سے آپ کے لیے رزق مہیا کر دے گا, لیکن شرط ہے کہ اپنے دل میں تقوی ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ قریہ والے, یہ گاؤں والے, یہ بستی والے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لے, ڈر پیدا کر لے, تو اللہ آسمان اور زمین دونوں کی برکتیں اس پہ نازل کر دے گا. سبحان اللہ. قریہ والے اگر اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگے تو اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرما دے گا, اور زمین کا بھی آسمان کا دونوں برکتیں اگر انسان کی زندگی میں آ جائے کہ انسان خوشحال نہیں ہوگا, ہر حال میں ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اللہ سے ڈرے نہیں, اللہ سے خوف کھائے نہیں, اللہ کے حرام کردہ حدود کو پامال کر دے, اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں, آج ہم بے نمازی بھی ہیں, آج ہم مسلمان جھوٹ بھی بولتے ہیں, آج ہم مسلمان دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, آج ہم مسلمان دوسروں کی چغل خوری کرتے ہیں, آج ہم مسلمان ہر حرام چیز کھا پیتے ہیں, آج ہم مسلمان حرام مال کے ذریعے سے اپنی زندگی میں گزارے ہیں. ایسی صورت میں کیا ہماری زندگی خوشحال ہوگی؟ کبھی نہیں, زندگی میں کبھی نہیں. یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کیا کہا تھا کہ تم جنت میں جو بھی نعمتیں ہیں وہ لو, لیکن فلاں درخت کے پاس مت جانا. یہی کہا تھا نا, فلاں درخت کے قریب بھی مت جانا. لیکن جب حضرت آدم اور حوا نے شیطان کے وسوسے میں پڑ کر جب اس درخت کے قریب گیا تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ جنت سے تو نکالا, زمین میں بھیجا, بنا کپڑے کے زمین میں بھیج دیا تھا. سوچیں, صرف اللہ کی نافرمانی,
اللہ کا ڈر اپنے اندر نہ رکھنے سے جو آپ کو نعمتیں ملی ہے وہ بھی چھن جائے گی. آج اگر ہمارے پاس 10 روپے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اللہ کا ڈر اپنے اندر نہ رکھیں تو آنے والا 10 روپے تو ملے گا نہیں، جو ہم کمانے والے تو نہیں آئے گا، لیکن جو اپنے جیب میں وہ بھی کہیں چلا جائے گا، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا. یہ ہوا حضرت آدم اور حوا کے ساتھ. لہٰذا ڈر اپنے اندر پیدا کریں. ابلیس کون تھا؟ اللہ کا چہیتا تھا وہ، لیکن جب آدم کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، صرف ایک سجدہ، کر لو سجدہ، اللہ نے کہا کر لو سجدہ، لیکن اس نے غرور، تکبر، گھمنڈ کی بنا پر آدم کو سجدہ نہیں کیا. جب اللہ کی نافرمانی اس نے کی، اللہ نے پوری زندگی کے لیے اسے کہا قیامت تک تو ملعون ہے، قیامت تک تو ملعون ہے. ابلیس اچھا سے وہ شیطان بن گیا صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. ایک سجدہ. آج ہم ہزاروں سجدے چھوڑ بیٹھے ہیں، ہزاروں سجدے چھوڑ بیٹھے ہیں، تو ہماری زندگی کہاں سے خوشحال ہوگی؟ ہماری زندگی میں وہ خوشگوار زندگی ہمیں کہاں ملے گی؟ کیوں نہیں ہوگا ہماری زندگی میں غم؟ کیوں نہیں ہوگا ہماری زندگی میں ٹینشن؟ میرے بھائیوں، میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو خوشحال بنا لیں گے، آخرت خوشگوار ہو جائے گی. لیکن یہ دنیا جہاں آج فتنوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، ہر نوجوان بچہ یہ سوچ کر کے فکر مند ہے کہ میں کیسے روزی حاصل کروں، میرے روزگار کا راستہ کیا ہے، جاب میں جاؤں، بزنس میں جاؤں، کیا کروں؟ پریشان ہے وہ. کیوں؟ یہ مصیبتوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے. آپ آئیے، اللہ رب العالمین سے جڑیے، ان اصولوں کو اپنے اندر پیدا کیجئے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی سے ہر مصیبت کو دور کرے گا، چاہے وہ چھوٹی مصیبت ہو، چاہے وہ بڑی مصیبت ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مصیبتوں ہو. میرے بھائیوں، آج آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ہر بزرگ آج گولیوں کا سہارا لے کے جی رہا ہے، ڈاکٹر کی گولی کھا کھا کے پریشان ہے. ہم نوجوان بھی گولی کھاتے ہیں. میرے بھائیوں، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ آخر ان بیماریوں کا علاج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آج ہر انسان ہے، ہمارے باپ دادا ہر کوئی جسمانی بیماری سے پریشان ہے. کیا اللہ کے نبی نے کوئی ایسا اصول بتایا، کوئی ایسا طریقہ بتایا جس کے ذریعے سے ہم اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راتوں کو نماز پڑھا کرو. راتوں کی تہجد کی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز پڑھا کرو. اس نماز اس لیے کہ تم سے پہلے، یعنی ہم لوگوں سے پہلے جو نیک لوگ تھے، یہ ان کی عادت ہے. نیک لوگوں کی عادت، ہمارے سلف کی عادت تھی کہ وہ لوگ نماز، تہجد کی نماز کی پابندی کرتے تھے. لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ راتوں کی نماز ادا کیا کرو، یہ تم سے پہلے لوگوں کی یہ عادت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور تمہاری جسمانی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، آج ہم ہزاروں کی گولی کھاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ رات کے 12 بجے 1 بجے اٹھ کر کے ہم بس 4 رکعت 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، جس کے ذریعے سے ہماری بیماریاں صحیح ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے ہر غم جا سکتے ہیں. آج ہم بیماری کی وجہ سے، ایک تو بیماری، دوسرا ٹینشن میں آ جاتے ہیں، دوسری بیماری جنم لے لیتی ہے. لہٰذا یہی تو ہے. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، اپنی زندگی کو خوشحال بنائیے. یہ دنیا اللہ رب العالمین نے آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ نعمت کے طور پر دی ہے. آپ اس زندگی کو خوشحال بنائیے. کبھی زندگی کے اندر ٹینشن مت لائیے. ٹینشن لائیں گے بہت ساری بیماریاں اور جنم لے گی آپ کے جسم کے اندر. آپ ہو سکتا ہے آپ خود کو خودکشی یا سوسائڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ ٹینشن کی وجہ سے. لہٰذا آپ اپنی اس دنیاوی زندگی کو خوشحال بنائیے. راستے آپ کے پاس ہیں، طریقے آپ کے پاس ہیں. آپ اگر ان راستوں پہ چلیں گے، ان طریقوں پہ چلیں گے، آپ کی زندگی خوشحال ہوگی، خوشگوار ہوگی. اس بات کی 100% حقیقت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اب تمام لوگوں کو جو باتیں بتائی گئی ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مرد و خواتین کی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی زندگی سے دکھ، غم، پریشانی اور ٹینشن، ہر چیز کو اللہ رب العالمین دور کر دے. رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں مولا انہیں تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. رب العالمین اس دنیا سے جو بھی لوگ گزر چکے ہیں مولا ان کی قبر کو نور سے منور کر دے. انہیں تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر. اور جو بھائی ہمارے بے اولاد ہیں اللہ ان کو تو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. رب العالمین جو بے روزگار ہیں مولا ان کی روزی روٹی کا تو کہیں سے انتظام کر دے. جو مقروض ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی تو آسان راستہ عطا فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.